یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ساحل کی طرف جا نہ سفینے کی طرف جا، ساحل کی طرف جا نہ سفینے کی طرف جا، نظر مال و دولت نہ خزینے کی طرف جا، آ جائے مصیبت جو تیرے سر پہ شیرازی، سیدھا تو محمد کے مدینے کی طرف جا۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بیٹھے ہوں مدینے کی گلیوں میں، ہم نے سنا ہے وہاں جنت کی ہوا آتی ہے، ہم نے سنا ہے وہاں جنت کی ہوا آتی ہے۔ اور ہر صبح آخری بندے تک، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ اور دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی، سبحان اللہ اچھی، دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے۔ اے فرشتوں ٹھہرو، میرے اعمال نہ دیکھو، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ سامعین محترم، انجمن جانشاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک ریاض ہمن صاحب اور قبلہ پیر سید سہیل عزیز شاہ صاحب زیر قیادت زیر نگرانی یہ سارا قافلہ عشق و مستی یقیناً مبارکباد دے مستحقین کہ جنہ ساکو اس پر فتن دور دے اندر اپنے آقا و مولا دی محبت جمع کیتے، اسا سارے تھیں جمع تھے ہیں اپنے پاک نبی دی محبت واسطے، اپنے پاک نبی دے پیار واسطے، اپنے پاک نبی دے عشق واسطے، دنیا کو دکھاون آئے ہیں، جہان کو دکھاون آئے ہیں کہ ایسا وہ لوگ ہیں جنہ کو نہ اپنی جائیداد پیاری ہے، نہ اپنی دولت پیاری ہے، نہ اپنی ذات پیاری ہے۔ اگر ساکو جہان پیارا ہے تو فقط زہرا دا بابا بھی اسا پاک نبی دے عاشق ہیں، پاک نبی دے دیوانے ہیں، کریم آقا علیہ السلام دے مستانے ہیں۔ ساری جان بھی مصطفیٰ واسطے، سارا مال بھی مصطفیٰ واسطے، ساری ذات بھی مصطفیٰ واسطے، ساری اولاد بھی مصطفیٰ واسطے، پاک نبی دے دیوانے ہیں۔ سامعین محترم، جناب قبلہ مفتی شوکت سیالی صاحب جس انداز دے نال بسم اللہ خطاب کیتا ہے، اس تو سادات دا دل بڑا راضی تھا، پر میں جناب اللہ اپنا چند معروضات آل نبی اولاد علی دے حق دے بارے جناب اللہ پیش کرنا چاہنا۔ تو آدھے میرے پاک کریم رب نے ارشاد فرمایا، محبوب اپنے غلامہ کو دسا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لوگوں کہ جی میں توڑے تے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکاة فرض ہے، ایویں میں مصطفیٰ دی اولاد دی محبت مودت چاہت الفت توڑے تے فرض ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دی بارگاہ میں عرض کرنے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کملی والیا مہربانی فرماؤ اپنی آل اپنی زبان نال آپ نساؤ۔ اور تا مولوی گھنٹہ لا دے دن آل دا معنی کرن واسطے، پتہ نہیں کتنیاں انہاں کو جناب تمثیلہ چاہی دیا اور کتنیاں دلیلہ چاہی دیا، گھنٹہ لگ میں دے آل دے معنی کرن دے وچ، لیکن قبلہ میں اتنے بڑے پنڈال دے اندر عاشق جانشاران مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ دے اندر جناب اے جملہ پہ پڑھدا، صحابی رسول سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی ہوئے جنہا خندق دے موقع دے زخمی تھیا ہا، اور میرے پاک نبی ان واسطے فرمایا ہا، فرمائی دا خیمہ ان جناب میرا مسجد سامنے لا چھوڑو، یا رسول اللہ زخمی ہے پٹیاں کون کرے سی؟ میرے پاک نبی فرمایا گھبراؤ نہ، دین مصطفیٰ واسطے زخمی تھے، پٹیاں نبی میں آپ میری بولنا بول جاندہ ہاتھ نہیں چل سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا جناب، تیرا ہاتھ نبی واسطے نہیں چلتا جناب اللہ عمر دا ٹکٹ کی میں ملنے آج دائی تھے بہ کے بابا دامن پھیلا کے بھائے اپنے ہتھا کو کاسا پڑھا کے بھائے کملی والے آقا دی بارگاہ میں انتظار کر کے بھائے، آقا میں نوکر تیرا، میں غلام تیرا، میں حبدار تیرا، میں وفادار تیرا، میں تابعدار تیرا، کملی والے تاکو تو آنے صدیق دا واسطہ ہے، تاکو تو آنے فاروق دا واسطہ ہے، تاکو تو آنے عثمان دا واسطہ ہے، تاکو تو آنے علی دا واسطہ ہے، تاکو تو آنے دھی دا واسطہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اب جا کے ہر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، اب جا رہا نعرہ حیدری، سنو مسلمانوں، پاک رسول دے غلاموں، کملی والے آقا نال محبت کرنے
والے ہو, سرکار نال پیار کرنے والے ہو. جناب سعد بن معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ تہاڈی حال کون ہے؟ میرے پاک نبی فرمایا علی و فاطمہ تو وابناہما, فرمایا ایک علی ہے, دوسرا میری دھی ہے, تیسرا حسن ہے, چوتھا حسین ہے. میں مصطفیٰ انہاں نال محبت کرے نا, میرا خدا بھی انہاں نال محبت کرے نے, اور جیڑا انہاں نال محبت کرے سی میں نبی بھی اودے نال محبت کرے سا, میرا رب جلی بھی اودے نال محبت علی دے نام نہیں بول سکیا, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہ گیا. وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا, ہر کسی کے ظرف میں علی آ نہیں سکتا. جس علی کو جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول, منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا. او علی توجہ ہے تو علی ذرا غور کرے سو کہ او علی مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب تاجدار حلتا. سنا ہے مارکا مولا علی کس ذات دنا ہے, کس ہستی دنا ہے, کس شان والے دنا ہے, کس مقام والے دنا ہے, کس عزت والے دنا علی ہے. سامعین محترم, ایک صحابی مولا علی المرتضی شیر خدا کو پوچھنے لگیا یا علی ایک سوال دا جواب تو نہیں ہوچا. آپ فرمایا پوچھو, کیا پوچھ دے میں آکے سرکار جنن بھی شیر جناب اپنے شکار دے حملہ کرے دے, دو قدم پیچھا چے دے, بادشاہ تو آپ کو عجیب حالت دیتے ہیں. بھامیں جناب کافر ہو من 100, بھامیں ہو من 1000, بھامیں ہو من 2000. علی تو سا کڑھان گھبرائی نہیں میں, کڑھان پریشان نہیں تھے. تو علی جس ویلے تلوار چل دیئے جناب کافرہ کو نبی دے دشمنہ کو گاجر مولی دی طرح کٹ کے جناب رکھ چھوڑے دیئے. علی مولا کمال تا یہ ہے کہ جناب جتنے تیر لگے تلوار لگے نہ تا کو خون دی پرواہ, نہ اپنی جان دی پرواہ, نہ اپنی ذات دی پرواہ. یا علی تو ساوی تا جناب شیر ہی میں, شیر دو قدم پیچھا چے دے, تو آج تک دو قدم پیچھا کیوں نہیں چاہتے؟ اور کون بولے کون نہ بولے, کہ کو سمجھ آوے تھے کہ کو سمجھ رہے, میں کو نہیں پتا کون جھولیا بھرے سی تھے کہ نہیں جھولی خالی رہ رہی. سن مولا علی کیا فرمایا, آپ فرمایا میرا تک کوئی کمال نہیں, وہ کہ توڑا کمال نہیں, وہ کمال کے اندر ہے. میرے پیر علی فرمایا کمال ہے کہ جگن بھی کوئی بال ترن دے لائق تھی دے, ترن دے قابل تھی دے, یا ان دی ماں ان دا ہاتھ پکڑ کے ان کو چلنا سکھے دیئے, یا ان دا پیو ہاتھ پکڑ کے ان کو چلنا سکھے دے, یا ان دا بھیرا خاندان دا کوئی فرد ان کو پکڑ کے چلنا سکھیں دے. پر میں علی جنب چلن دے قابل تھی, ہم زہرا دا بابا زمین دے سمدہ اپنے ہاتھ میں کو پکڑ رہندا, میں علی سینہ مصطفیٰ دے قدم رکھے دا, جے دے قدم جب دیا مصطفیٰ دے سینے دے ہمیں کہیں جاد لڑکھڑا نہیں سکتے. علی خدا کو پھاندے, خدا ہے عاشق علی دے دم دا, نبی علی دے بھروسہ کیتے, علی محافظ قدم قدم دا, رسول اپنی بطول بخشی, علی ہے مقصد لطف و کرم دا, علی شجاعت دا ہے پیمبر, علی ہے عظمت زمان زیر ہے. اور یزید بھامے کروڑ ہوں میں علی دا ہی کو حسین. سبحان اللہ, بہت وقت کہنی میں تو نعرے میں جواب نہیں دے سکتا, اتنا میرے کوئی وقت نہیں. سامعین محترم ذرا ایک تعارف میں مولا علی کا پیش کیتے, اور ایک تعارف میں جناب شہر زہرا پاک کا پیش کرنا چاہنا. سامعین محترم حبشہ دی جناب والا حبشہ بادشاہ, حبشہ اپنا نجاشی بادشاہ دی بیٹی, ہاں حبشہ دے رہن والے جناب بادشاہ دی بیٹی, نجاشی بادشاہ دی بیٹی جناب اپنے تخت میں بیٹھی ہے, کہ جناب 500 کنیزاں ان دے پیو نے ان دے واسطے ہائر کیتے, بڑی شان و شوکت نہ رہ دی ہے, بڑی ٹھاٹ بات نہ رہ دی ہے. یہ ایک نبھا ان دے پیو نے نہ جناب بادشاہ نے ایک نمی کنیز بھرتی کی تھی, کہ جناب یہ بادشاہ زادی سونے دے کنگن پائی بیٹھی ہے, توجہ کرے سونے دے کنگن پائی بیٹھی ہے, کہ ریشم دے جناب پردے تے پیر جناب رکھی بیٹھی ہے. یہ نال کھڑی ہے, عورت کو پوچھے بی بی تو کون ہے؟ میں تے کو پہلی دفعہ دکھے, وہ کہ میں تیری نکرانی ہاں, اج پہلی نبھا رہی ہاں, تیرے بابے نے میں کو تیری خدمت واسطے رکھے, وہ کہ سارے علاقے دی نہیں میں لگ دی, سارے بسیت دی نہیں میں لگ دی, کتھوں دی رہنا نہیں ہے؟ وہ کہ میں مدینے دے رہنا نہیں ہے. اچھا مدینے دے رہنا نہیں ہے؟ وہ کہ جی ہاں. اگر چاہے دسا مدینے بادشاہ ہے؟ وہ کہ جی ہے. اگر بادشاہ دی کوئی دیوی ہے؟ فرمایا ہاں ہے. وہ کہ بعد اپنا سونا چاندی جناب سیدھا کر کے آدھی بات ہون دسا, میرا روب زیادہ ہے, میرا شان زیادہ ہے, میرا مقام زیادہ ہے, یا مدینے دے بادشاہ دی بیٹی دا شان زیادہ ہے, مقام زیادہ ہے؟ آخری بندے تک توجہ ہوئے. سامعین محترم اس بی بھی ہاتھ جوڑے, وہ کہ نوکری رکھ دے بانے نہ رکھ, مسئلہ ایمان دے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ کہ
نوکری دے راستے بھامے نہ مسئلہ ایمان دے وہ کہ کیا مطلب وہ کہ جس ویلے تو ٹردی تیرے پیو سونے دے جناب چاندی دے ورکے تیرے پیراں تلے وچھوے دے تو چاندی دے ورکے ہوندے قدم رکھ کے ٹردی جناب کوئی تیرے پیو کو طاقتور زیادہ ہو سی جس ویلے او دی تھی ٹردی ہو سی سونے دے ورکے تے ٹردی ہو سی پر جڑا مدینے دا بادشاہ ہی نا او دی جڑا ٹردی ہے او دے قدم تلے نہ چاندی دے ورکے ہوندے نہ سونے دے ورکے ہوندے وہ کہ والو دے قدم تلے کیا ہوندے وہ کہ جنت یا حورا دوپٹہ لا کے قدم تلے وچھوے بولے میں یار ذرا اونچی بولو ذرا سبحان اللہ وہ کہ گال سچی ہو کے اعتبار نہ بھی تے جل میرے نال مدینے انشاءاللہ اللہ کرے سارے جلو مدینے آمین ہر جیڑا ہاتھ زیادہ چاہے اللہ کرے اوندا ٹکٹ پہلے آوے سنو مسلمان وہ کہ جل میرے نال مدینے اپنی آنکھ نال دیکھ سنا ہے میں جملہ پڑھنا چاہنا جناب اے بی بی اور جناب اللہ کنیزہ بھی نال ٹر پہ پیو کو اجازت منگی بی بی جناب اے جناب پہنچی مدینے جس ویلے مدینے پہنچی تے جناب وہ کہ نہیں روک میں بی بی انہوں پوچھا دسئی دروازہ کھٹکا مت دس دروازہ کھٹکا سائن زہرا پاک بیٹھے اتنے عرصے بعد کہنے گئے وہ کتنے کہنا ہم کہیں پاسے گئی ودی میں کہ اچھا خیر ہے وہ کہ باہر وہ ایک عورت آئی کھڑی ہے یا زہرا تو آپ کو ملنا چاہتی ہے ملاقات فرمایا سارے گھر کا دستور بھول گئی اصول بھول گئی دیکھو نہیں پتا اے 5 دن پاک کا دروازہ ہے اے آل رسول کا دروازہ ہے اتنے منگتا دا آدھے پنجاب کے دروازے تے آمن والا آندھا ہے پر خالی نہیں جانا بولو بولو پر خالی نہیں جانا وہ کہ ساٹو اے جس ویلے جناب اے بی بی اندر آئی نا شہزادی بادشاہ دی بیٹی اندر آئے تے جناب سونا بھی پئی ودیہا چاندی بھی پئی ودیہا تے جناب گل وچ مالا بھی پئی ودیہا اعلی لباس بھی پئی ودیہا جڑا حسین دی ماں کو پہلی دفعہ ڈٹس جڑا حسن دی ماں کو پہلی دفعہ ڈٹس جڑا ملکہ فردوس پری کو پہلی دفعہ ڈٹس کونین دی ملکہ کو پہلی دفعہ ڈٹس سجدہ تجبہ طاہرہ عالمہ حافظہ راقیہ جناب نجلہ منورہ جناب سجدہ النساء کو ڈٹس تے جناب جسمی میں کمبل لگ پہ جسمی میں کمبل کرے وہ کہ سنا ہونڈا سا تیرا شان اچھا ہے یا جناب اللہ بی بی نشان باہر نکلیے انہیں سونا لحیس سونا لہا کے سارا کچھ لہا کے اپنے بابے دے جنہیں جناب غلام ہے کہ سونا تو آدھا سب کچھ تو آدھا وہ کہ بابے کو آتھی بابا تخت بھی لائے بھی چاس نہیں آئی سونا پوائے بھی چاس نہیں آئی بابے کو آگے بول بنی بس میں کو منزل مل گئی ہے میں تخت و تاج شاہی چھوڑ کے زارہ دے قدمہ و زندگی بسر کرے